بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اردو زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کو عسل، انگریزی میں ہنی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو باعث شفا قرار دیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اس شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی قاطع دلیل موجود ہے کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منفعت بخش لذیذ مشروب نکلتا ہے، حالانکہ وہ جانور خود زہریلا ہے۔ زہر میں یہ تریاق واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عجیب مثال ہے، اور غذا کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ النحل آیات 69 میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، شہد جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں۔ محسن انسانیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی شہد کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہوتا ہے، جس میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینہ 3 دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں، 2 باعث شفا چیزوں کو لازم پکڑ لو، نمبر 1 شہد اور دوسرا قرآن پاک۔ سنن ابن ماجہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بڑی جامعت کی حامل ہے۔ اس میں طب الہی و بشری، دوائے ارض و سماوی اور طب جسدی و نفسی کو جمع فرما کر دونوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا جسمانی امراض کے لاحق ہونے کی صورت میں جس طرح اتباع و حکماء کی طرف رجوع کر کے علاج کرنا سنت ہے، بالکل اسی طرح روحانی امراض، تکبر، عجب، حسد، ریا وغیرہ سے اپنے قلب کو پاک رکھنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، علماء کی رہنمائی میں احادیث کا مطالعہ اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے اپنی اصلاح کروانا بھی لازم اور راحت دنیاوی اور اخروی کے حصول کی شاہ کلید ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد مرغوب تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوسری بار آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہد پلانے کی تاکید کی۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی جب چوتھی بار آ کر اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہی ہے، اس کو پھر سے شہد پلاؤ۔ اس نے اس مرتبہ جا کر جب شہد پلایا تو اس کو شفا نصیب ہو گئی۔ بخاری کتاب الطب باب الدوا۔ شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام سے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کو شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے اور کبھی عصر کے بعد بھی پیتے تھے۔ ان اوقات میں جب پیٹ خالی ہو اور آنتوں کی قوت انجذاب دوسری چیزوں سے متاثر نہ ہو، شہد پینا جسم کے اکثر و بیشتر مسائل کا حل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن پر اگر کوئی پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب سائنسی تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ قدرت کی طرف سے جتنی اشیاء غذا کے طور پر انسان کو مہیا کی گئی ہیں، ان میں شہد سب سے زیادہ مکمل اور جامع غذا ہے، بلکہ اپنی طبعی خصوصیات کی بنا پر غذا اور دوا کے طور پر لاثانی ہے۔ یورپ اور دوسرے ممالک میں ایلوپیتھک کی متعدد دواؤں میں اس کا بے پناہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہد میں بہترین پریزرویٹو ہونے کی بنا پر اسے پھلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے، کیونکہ یہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور دوسری اشیاء بھی طویل عرصے تک محفوظ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزارہا سال سے اتباع اس کو الکحل کی جگہ استعمال کرتے آئے ہیں۔ ماہرین طب نے اپنی تحقیقات اور تجربات کی روشنی میں شہد کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند فوائد یہ ہیں۔ شہد پیاس کو بجھاتا ہے، حافظے کو قوت بخشتا ہے، چنانچہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، شہد کا اہتمام کرو کیونکہ یہ حافظے کے لیے بہترین ہے، اور شہد جسم سے ردی مادوں کو نکالتا ہے۔ اس کا کثرت استعمال استسقاء، ایک بیماری جس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے، یرقان، عسر البول، ورم، طحال، فالج، لقوہ، زہروں کے اثرات اور امراض سر و سینہ میں بہت مفید ہے۔ پتھری کو خارج کرتا ہے، باہ، بصارت اور جگر کو قوت ملتی ہے۔ بغلی سینہ اسے مقوی معدہ بھی قرار دیتے ہیں۔ دانتوں کے لیے شہد ایک بہترین ٹانک ہے، اسے سرکے میں ملا کر دانتوں پر ملنا ان کو مضبوط کرتا ہے اور مسوڑوں کے ورم دور کرنے کے علاوہ دانتوں کو چمکدار بناتا ہے۔ گرم پانی میں شہد اور سرکے کے ساتھ نمک ملا کر غرارہ کرنے سے گلے اور مسوڑوں کا ورم جاتا رہتا ہے۔ نہار منہ شہد پینے سے پرانی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے، کھٹے ڈکار آنے بند ہو جاتے ہیں، اور اگر پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے۔ انسان بڑھاپے میں عموماً 3 مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 1 جسمانی کمزوری، نمبر 2 بلغم، نمبر 3 جوڑوں کا درد۔ قدرت کا کرشمہ ہے کہ شہد کے استعمال سے یہ تینوں مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ شہد میں اینٹی سیپٹک خصوصیات ہونے کی بنا پر زخموں پر لگانا یا جلی ہوئی جلد پر لگانا نہایت مفید پایا گیا ہے۔ چہرے سے مہاسے اور پھنسیاں دور کرنے کے لیے بہت اچھا علاج سمجھا جاتا ہے۔ طالب علموں کے لیے انتہائی مفید بتایا جاتا ہے، زیادہ دیر تک پڑھ سکنے کا باعث اور ان کی یادداشت کے بہتر رہنے کا ذریعہ ہے۔
دل کے مریضوں کو اسے پینے کے دوران دل کے دورے نہیں پڑتے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہد قدرت کا ایک عظیم الشان تحفہ اور کتنی اہمیت و افادیت کا حامل ہے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ باتیں کسی کے کام آ جائیں۔ اللہ حافظ۔